اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے خشوع سے نماز ادا کی۔ خشوع دل کی حضوری اور اعضاء اور جوارح کے سکون کا نام ہے، یعنی آدمی اپنے باطن سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے ظاہر سے بھی عملاً اللہ کے سامنے فرمانبردار بندوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسا جسم بغیر روح کے، یعنی نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع ہے، اور نماز کا جسم کیا ہے؟ ظاہری حرکات و سکنات، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ جو اس کی حالتیں ہیں ظاہری، یہ اس کا جسم ہے، اور اس کی اثر روح جو ہے وہ خشوع ہے۔ نماز کا جو باطن ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب یہ جو اللہ کے ذکر کے لیے ہم نماز قائم کرتے ہیں، تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک ذکر وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، وہ تو ہر آدمی نماز پڑھنے والا کہہ ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی پیروی مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کی زبان کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، نہیں، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی پیروی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی ذکر جو ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان تو دل کی ترجمان ہوتی ہے، تو حقیقی خشوع جو ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اب ہم اپنی نمازوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے، ہر طرح کی سوچ بچار سے، فکر سے، ہر حرکت سے جو ہے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر عمل صرف وہی ہوگا جو نماز کے اندر جائز ہے یا جو نماز کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم نماز شروع کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز کا اب جو حال ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم نماز کے دوران بھی پتہ نہیں کتنے کتنے صنم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی یادیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس چیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز اللہ کی یاد کا نام ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے تذکرے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اول سے آخر تک میری نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر اور کسی اور کی یاد نہیں ہوتی۔ اس کے لیے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑی اچھی جو ہے وہ باتیں مجھے اور آپ کو بتائی ہیں، ان سب کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی 6-7 نکات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا ہے، تو ہم اپنی عبادت میں ریاکاری اور نمود و نمائش کو بالکل داخل نہ ہونے دیں، بلکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ ہو، یعنی انتہائی اطمینان، سکون اور تسلی کے ساتھ جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اطمینان سے پڑھیں، فر نہ پڑھیں، رکوع اور سجود اطمینان سے کریں، اور اللہ کے سامنے فرمانبردار بندوں کی طرح جو ہے کھڑے ہو جائیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور جیسا آپ رکوع اور سجود کرتے تھے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر بغیر سمجھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ساری زندگی ہماری نماز کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ بار بار نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ کر اس طرح سے زبانی یاد کر لیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوں نماز کے اندر اس کو سمجھ رہے ہوں۔ اور پھر جیسا کہ حدیث میں ہدایت ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ یقین کریں اس نماز کا لطف ہی کوئی اور ہوتا ہے جس کو آپ شعوری طور پر پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ریاکاری سے اجتناب ہونا چاہیے، جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اور ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے۔
جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے دوران اس کے دائیں بائیں کہیں اگر کوئی دوسرا جاننے والا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نماز کو بنا سنوار کر پڑھنے لگتا ہے، تو یہ ریاکاری ہے، اور ایسے ریاکار کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے عمل کو بچانا ہے۔ پھر نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام سے مراد کیا ہے؟ یا تو ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، یا اذان کے ساتھ ہی ہم مسجد میں پہنچ جائیں اور تمام دنیا کے مشاغل سے فارغ ہو کر مسجد میں پہنچیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، خوب دعائیں کریں۔ اب ہمارا دماغ اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر لے گا، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے بارہا اس بات کی مثالیں پیش کی ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے وہ پنکھے کی مانند ہوتا ہے، آپ سوئچ آف کر دیں، بند کر دیں، پنکھا کافی دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ ہم نماز سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں نماز کے دوران بھی گھومتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم نماز سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، مسجد میں پہنچ جائیں گے، کچھ عبادت کر لیں گے، تو ہمارا اللہ سے رابطہ جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں دوڑ کر داخل ہونے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ جب آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہانپتے ہوئے آئیں گے، آ کر نماز پڑھیں، خشوع کہاں سے آئے گا؟ اور اسی طرح یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا حاضر ہے اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا آپ کو سخت شدت کا پیشاب پیخانہ جو اس کی حاجت ہو رہی ہے، تو آپ اس حالت میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ کھانا ہے تو کھانا کھا لیں، پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو وہ کر لیں، جماعت نکل جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل روح نماز کی خشوع ہے، تو اس سے خشوع متاثر ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو نماز کی اصل روح کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی